لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات پڑھیں محمد وعلیہ یہ آیہ کریمہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ سورہ مریم قرآن کریم کا 19واں سورہ ہے۔ اس کی تلاوت کی کافی تاکید وارد ہوئی ہے۔ حکم ہے کہ پابندی سے سورہ کی تلاوت کرو۔ جو پابندی سے سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اندر، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جس سے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اور وہ جناب عیسیٰ کے ساتھ روز محشر قیامت میں رہے گا، اور اسے آخرت میں ایسی سلطنت عطا ہوگی جیسی سلطنت دنیا میں جناب سلیمان کی تھی۔ لیکن یہ سب ثواب، یہ فضائل، یہ ساری خصوصیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن تدبر سے، تفکر سے، تعقل سے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، قرآن کے الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آل محمد کے مکتب کے تربیت یافتہ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے آیات کی تفسیر معلوم کرتے ہیں، تو جو مشکل ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں عطا کر دیا، انہیں یعنی انبیاء، جیسے ابراہیم کو، اسحاق کو، اسماعیل کو، اس طرح سے جو انبیاء ہیں ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ من رحمتنا، اپنی رحمت کا ایک حصہ، وجعلنا لہم، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے لیے لسان صدق علیہ، سچی زبان جو کہ ایک بلند اور اونچی اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ یہ اس کا ایک سطحی ترجمہ تھا۔ اس آیت کے ذیل میں ایک تو زبان پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ جو زبان ہے اس کی بھی کچھ خصوصیت ہے یا نہیں،
پھر آیت میں کس کی زبان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذرا اس کا تذکرہ کریں۔ زبان، عربی زبان میں اس کو لسان کہا جاتا ہے۔ زبان ایک نہایت عظیم نعمت ہے پروردگار کی، اور اس نعمت کی عظمت اور اس کی قدر کا اندازہ اس وقت اچھی طرح سے ہو جاتا ہے جب روزانہ صبح کو انسان کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور زبان بھی ان اعضاء کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ زبان تمام اعضاء سے ایک سوال کرتی ہے کہ تم نے کس حالت میں صبح کی، کس حالت میں تم نے صبح کی ہے۔ زبان پوچھتی ہے بدن کے اعضاء سے، تو بدن کے اعضاء جواب دیتے ہیں، آنکھ جواب دیتی ہے، ہاتھ جواب دیتے ہیں، پیر جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک ہیں، اور اگر تم ٹھیک نہیں تب تو پھر ہماری شامت آئے۔ اس لیے کہ زبان کے ہاتھ بہت دراز ہیں، بہت دراز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی عظیم نعمت بھی ہے۔ جی، خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ ایک لفظ غیر ذمہ دارانہ طور پہ زبان سے نکل جائے تو پھر یہ لفظ مشرق میں چلا جاتا ہے، مغرب میں چلا جاتا ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ اچھا نہ ہوا تو اس کے ذریعے سے کتنے خون بہائے جاتے ہیں، کتنے فتنے مچ جاتے ہیں، کتنے جھگڑے وجود میں آتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ اور جب اس زبان پہ عذاب ہوگا، جب عذاب ہوگا تو زبان پروردگار عالم سے کہے گی کہ معبود اتنا عذاب مجھ پر اتنا عذاب تو کر رہا ہے، کیونکہ عذاب شدید ہوگا، سخت ہوگا زبان پہ۔ تو آواز قدرت آئے گی، خرجت منک کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام۔ تجھ سے ایک لفظ نکلا جو کائنات کے مشارق و مغارب میں پھیل گیا، اور پھر اس کی وجہ سے حرام خون بہایا گیا، صرف تیری بنیاد ہے۔ لہذا زبان ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو تقویٰ کے سپر کے ساتھ محفوظ رکھنا چاہیے، تقویٰ کے قفصے میں محفوظ رکھنا چاہیے، پرہیزگاری کے قفصے میں اس کو محدود کر لینا چاہیے۔ یہ زبان عظیم نعمت ہے جب یہ اپنے مقاصد میں استعمال ہو، ہاں تو عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ زبان جب چلتی ہے تو ہم تو یوں 6 جہتیں جانتے ہیں، ہاں، ایک آگے کی جہت، ایک پیچھے کی جہت، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، اوپر ہے کہ نیچے، یہی 6 جہت، مگر زبان 600 جہتوں میں چلتی ہے، 6 نہیں 600۔ عظیم نعمت ہے۔ آپ کو کوئی لفظ اگر نہیں معلوم
تو آپ ڈکشنری کھولتے ہیں ڈکشنری، جہاں سے اس ورڈ کو نکالتے ہیں. ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے کہ پانی لاؤ، ٹھیک، تو کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا پانی لاؤ. یعنی دماغ کا زبان سے اتنا گہرا ربط ہے کہ جلدی پوری ڈکشنری جو دماغ کی ہے اس کے اندر سے لفظ پانی نکالا، پھر اس میں کہاں لفظ لاؤ ہے وہاں سے لیا، دونوں کو ملا کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی زبان پہ جاری کر دیا. یعنی دماغ کے اندر جو کئی ہزار الفاظ، آپ کے ذہن کے اندر کئی ہزار حروف ہیں، اس کی ڈکشنری سے لیتا ہے اور جلدی سے یوز کر دیتا ہے. لیکن ہم چونکہ اتنے عادی ہو گئے کبھی غور نہیں کرتے. یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو کئی جہتوں میں چلتی ہے. ہاں، روڈ پہ چلنے کے لیے تو ڈیوائیڈر ہوتا ہے کہ ادھر کی گاڑی ادھر نہ آ جائے، ادھر کی گاڑی وہاں نہ چلی جائے، ادھر نہ چلی جائے. اس کے لیے کوئی ڈیوائیڈر نہیں. تیزی سے بولتے چلے جائیے، لفاظی کرتے چلے جائیے، پے در پے بولتے چلے جائیے، زبان چلتی جاتی. لیکن یہ زبان اگر اچھے کاموں میں استعمال اور اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں تو پھر اہل بیت کی طرف سے حکم ہے کہ بچپنے سے ہی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں کوشش کریں کہ ان کی زبان اگر کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے کھلے، اہل بیت کے تذکرے کے لیے کھلے، محمد و آل محمد کے تذکرے کے لیے کھلے. ایسی زبان اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جس میں ان تذکروں کا بیان ہو، یہ سارے تذکرے زبان پہ آئیں، اطعموا صبیانکم الرمان، اپنے بچوں کو انار کھلایا کرو. ہاں، انار کھلاؤ. بہت توجہ دلاتے ہیں کہ انار کھلاؤ. فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِأَلْسِنَتِهِ، اس سے ان کی زبان تیزی سے چلے گی، روانی سے چلے گی. مگر اس وقت جب کہ زبان کا فائدہ ٹھیک فائدہ ہو، اچھا فائدہ ہو، تو پھر اہل بیت بھی اس کی تشویق دلاتے ہیں کہ ایسا کام کیجیے. یہ زبان اس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، ہر نبی پہ کچھ نہ کچھ الزام لگایا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی، انہوں نے آ کے مولا سے عرض کیا کہ میرے آقا، میں لوگوں میں رہتا ہوں، پبلک میں بیٹھتا ہوں، اور کچھ اہل سنت سے بھی ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے ہمارے بارے میں عجب عجب خیالات رکھتے ہیں، عجب تصورات رکھتے ہیں. ہاں، عجب عجب خیالات رکھتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس نہیں آتے کہ اپنی الجھن کو دور کریں. عقیدے میں اگر خرابی، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں. مسائل نہیں معلوم تو آپ سے آ کے مسائل دریافت کریں. قرآن کی تفسیر تو قرآن کی تفسیر آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. مگر آپ کا در چھوڑے ہوئے ہیں اور اعتراضات پہ اعتراضات کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان السنۃ الناس لا یملک ورضاہم لم یغبط. یاد رکھو اے میرے صحابی، نہ ہر انسان کو راضی کیا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک کی زبان پکڑی جا سکتی ہے. اگر یہ سوچو کہ ہر انسان راضی رہے مجھ سے تو ایسا نہیں. پھر مثالیں بیان کرنا شروع کہا، دیکھو کسی نبی کو چھوڑا ہے، جناب یوسف پہ الزام لگایا کہ انہوں نے زلیخا کا قصد کر ڈالا تھا.
ہم بہا وہمت بھی، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ملک الموت نے موسیٰ ملک الموت کے پاس گئے اور ایک مرتبہ غصہ ہوئے، کوئی بات ہوئی، بہر مختصر چونکہ مکمل اشارہ نہیں کرنا ہے، مکمل بات نہیں بیان کرنا ہے، صرف ایک اشارے کے طور پر ہے، تو ایک تھپڑ مارا، ملک الموت جو ہے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور اس طرح سے کر دیا انہوں نے۔ جناب موسیٰ کو اس طرح سے کہہ دیا، اولو العزم پیغمبر صاحب کتاب کلیم اللہ، انہیں نہیں چھوڑا۔ داؤد پہ کیسا کیسا الزام لگایا، کہا کہ جناب کسی کے عاشق ہو گئے تھے، اس کے پیچھے دوڑتے گئے۔ ایوب کو کہا کہ اللہ نے ان کو کتنی سزا دی تھی، طرح طرح کی بلاؤں مبتلا ہو گئے۔ ہاں، انہوں نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک سرخ رنگ کی چادر آئی ہوئی تھی، اب ہر ایک کی نظر اس چادر پہ جمی ہوئی ہے، ہر ایک کے منہ میں پانی ہے کہ چادر مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اب کیا ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے وہ چادر مار دی، ہاں چادر مار دی، یعنی لے کے چلتا بنا۔ اب جب ایسا ہوا آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ چادر چادر کیا ہوئی، چادر وہ سرخ چادر۔ تو ایک صاحب نے اسی مجمع میں اٹھ کے کہا ما اظن الا وقد اخذها رسول اللہ، ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ نے چادر مار دی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو لوگوں نے تو رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، مولا کائنات کو نہیں چھوڑا۔ مولا کائنات کے سلسلے میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ایک اللہ کے بندے تھے اور ان کے اندر کوئی کمال موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنے کمالات کے مالک تھے کہ وہ خدا تھے، یعنی خدائی تک پہنچا دیا۔ تو یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ انہ رب مربوب، علی رب ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ علی عبد عاصی، ایک گناہگار بندے ہیں۔ یعنی اس سب بیان کرنے کے بعد، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان السنۃ الناس لا یملک ورضاہم لم یغلق، انسان کی زبان پکڑی نہیں جا سکتی، نہ ہر ایک کو راضی کیا جا سکتا ہے، بس ہر انسان کو اپنی ذمہ داری انجام دینا ہے۔ زبان اگر کسی نے سچائی کی زبان پائی ہے تو وہ زبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی کی زبان ہے۔ ابراہیم نے اللہ کا امتحان دیا، چند کلمات انہیں آزمایا گیا، آزمائش کے بعد وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، لوگ شرک کی طرف مائل تھے،
غیر خدا کی طرف مائل تھے، کنارہ کشی اختیار کی. اعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے الگ رہوں گا، تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی الگ رہوں گا. الگ تھے. اپنے چچا کو نصیحت کرتے تھے آذر کو، دیکھیے میرے چچا میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے. عہد کا صراطاً سویہ، میں آپ کو راہ مستقیم کی ہدایت کروں گا. اے میرے چچا شیطان کا ساتھ نہ دیجیے ورنہ آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، شیطان آپ کا سرپرست ہو جائے گا. منع کر رہے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ لأرجمنک، میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا. اس طرح سے ہے. پھر ابراہیم پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں، معبود مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرتے ہیں. صالحین سے مراد معصومین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے فیصلے میں اپنی رائے سے کام نہیں لیتے، اپنے قیاس سے کام نہیں لیتے، بلکہ خدا کی مرضی، خدا کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور جناب ابراہیم نے کہا مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دو، اس لیے کہ جب صالحین کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا تو پھر میرا تذکرہ نیک لوگوں میں ہوگا، اور ایسے افراد میرا تذکرہ کریں گے کہ جو سچی زبان رکھتے ہوں گے. اور امت محمدیہ کو ایک لقب دیا ہے آخرین کا، کہ میری زبان قرار دے آخرین میں. معصوم فرماتے امت فاضلہ میں، یعنی فضیلت رکھنے والی امت جو کوئی امت محمدیہ ہے اس میں میری زبان قرار دے. پھر زبان کے لیے یہ فرمایا کہ میرے لیے زبان ایسی ہو جو لسان صدق ہو. لسان صدق سچی زبان. سچی زبان کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہوا علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ علی ابن ابی طالب سچی زبان ہے. ہاں علی سچی زبان ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ، ہم نے عطا کیا ان کو، یعنی انبیاء. کم از کم یہاں پہ جناب ابراہیم اور اسحاق و اسماعیل مراد ہے. من رحمتنا، ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت. من رحمتنا کی تفسیر بیان کی گئی کہ ہم نے انہیں رسول خدا دیا، یعنی محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہم نے انہیں عطا کر دیا. اور وجعلنا اور قرار دے ہمارے لیے لسان صدق، سچی زبان علی کو قرار دے، یعنی علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیں محمد. علی کتنا عظیم نام ہے، اتنا عظیم نام ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط سب کا نام علی رکھا. یہی تو وجہ ہے کہ دربار یزید میں جب یزید نے اپنے دربار میں پوچھا کہ یہ کون ہے، بتایا گیا کہ علی. کہا کہ علی وہ تو میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے، یہ کیسے؟ کہا کہ حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی تھا، اور حسین اس نام کو بہت دوست ہے. علی نام. ہاں جی علی امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی نام. یہ علی ہے. لفظ علی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کیونکہ سچی زبان علی کو بتایا گیا. ہاں تو سچی زبان علی ابن الحسین کی بھی ہے، سچی زبان زینب بنت علی ابن ابی طالب کی بھی ہے کہ جس وقت وہ کلام کر رہی تھی تو راوی کہتا ہے کانہا تنطق و تفرغ عن لسان امیر المؤمنین.
ایسا لگتا ہے کہ زینب نہیں ہے علی بول رہے ہیں، زینب نہیں ہے علی گفتگو کر رہے ہیں، علی کے لہجے میں زینب کلام کر رہے ہیں۔ تو لہذا دیکھنا ہے کہ یہ نام کیسا نام ہے۔ علی، جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت انہوں نے اختلاف کیا اس نام علی کے سلسلے میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عرب میں، عجم میں کہیں بھی علی سے پہلے، علی ابن ابی طالب سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔ ہاں، یہ نام نہیں تھا۔ اور اگر اس دور میں کوئی علی کہتا تھا تو اس کے معنی کی طرف توجہ تھی، وہ ہے علو۔ کوئی کہتا تھا ابنی ھذا علی، میرا یہ بیٹا بلند رتبہ رکھتا ہے، علی نام ہوتا نہیں تھا۔ ہاں، یہ نام علی ابن ابی طالب کا نام سب سے پہلا نام ہے جو کائنات میں رکھا گیا۔ اب کیوں رکھا گیا؟ علی ہی نام کیوں رکھا گیا؟ علی نام اس لیے رکھا گیا کہ علی کا نکاح، علی کی شادی، علی کا عقد بلند ترین مقام پر ہوا ہے۔ اتنی عظمت کا مقام کہ جہاں پروردگار عالم نے خود انتظام کیا تھا کہ خطبہ کون پڑھے گا، عقد کون پڑھے گا، اور نچھاور کون کرے گا، سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ اتنی عظمت، اس وجہ سے علی کا نام علی ہے۔ علی کا نام علی اس وجہ سے ہے کہ علی نے پیغمبر کے شانے پر اپنے قدموں کو رکھا، مہر نبوت پہ اپنے پیروں کو رکھا، اور پیروں کو رکھ کر خانہ کعبہ کے بتوں کو دعا۔ تو جو بلندی آپ کو اس وقت عطا ہوئی، اس بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نام آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز پر آپ کی بلندی ہے، ہر چیز پہ آپ کو بلندی حاصل ہے۔ نسب میں بلندی، حسب میں بلندی، اسلام میں بلندی، جہاد میں بلندی، ہر چیز میں بلندی، عبادت میں بلندی، زہد میں بلندی، تقویٰ میں بلندی، انسانیت میں بلندی، فتوت اور جوان مردی میں بلندی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار میں فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی فتوت کسی کے پاس نہیں، ایسی جوانی کسی کے پاس نہیں جیسی جوانی علی کی ہے۔ اور اسی طرح سے علی جب بھی کسی کے مقابل میں گئے تو بلند نظر آئے، اس لیے علی کو علی کہا گیا۔ کوئی بھی جنگ ہوئی ہو، کوئی بھی قتال ہوا ہو، علی ہمیشہ کامیاب رہے، بلند رہے، اس لیے علی کو علی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تب بھی یاد رکھیے، فرض کیجئے ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ تو فرض کیجئے کہ ایک ذاکری کے نکات ہیں اور علماء کا بیان ہے، فرض کیجئے سب کچھ نہ ہو تو خدا علی العظیم ہے یا نہیں؟ خدا ہے یا نہیں علی العظیم؟ خدا تو علی العظیم ہے نا۔ خدا سے کوئی چیز بلندتر نہیں۔ وہ علی ہے قدرت میں بھی، وہ علی ہے اقتدار میں بھی، وہ علی ہے خلقت میں بھی، وہ علی ہے روزی دینے میں بھی، وہ علی ہے حیات دینے میں بھی، وہ علی ہے موت دینے میں بھی، وہ علی ہے رزق دینے میں بھی۔ اس نے کہا میں اپنا نام علی کو دیتا ہوں اور اپنے نام سے علی کا نام نکالتا ہوں، مجھ سے زیادہ پرانا بھی کوئی نہیں اور علی سے بھی زیادہ پرانا کوئی نہیں۔ ایک سوال پڑھے
آپ علی ہیں، ہر اعتبار سے علی ہیں، ہر لحاظ سے علی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد نے پوچھ لیا تھا کہ اگر یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے بیٹا ہوا تو اے ابو طالب آپ کیا نام رکھیں گے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ میں پہلے اللہ سے دریافت کروں گا، پھر میں بچے کا نام رکھوں گا۔ اور شکم مادر میں بچہ بھی سن رہا ہے، ولادت ہوئی، ابو طالب کی آغوش میں ایک دن آئے، ابو طالب کی آغوش میں آ کے کہنے لگے الشرط الشرط، شرط یاد رکھیے، شرط یاد رکھیے میرے سلسلے میں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ سے نام لوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اس بچے کا نام معین کر۔ آغوش میں لیا، حجاز کے صحرے میں گئے، یا رب رب الدجا، اے تاریک یہ شب کا پروردگار، مناجات کر رہے ہیں، معبود اس بچے کا نام تو رکھ دے۔ ایک لوح نازل ہوئی، ایک تختی نازل ہوئی، علی کو آغوش میں لیے ہیں اور اسی پہلو میں اسی جگہ پہ تختی نازل ہوئی۔ رات کا وقت تھا، تختی کو اٹھا لیا اور لے کے گھر آ گئے۔ گھر آ گئے، گھر میں اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے خصصتما بالولد الذکی، اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، نہایت پاک و پاکیزہ طیب و طاہر فرزند آپ کو دیا گیا ہے۔ اس بچے کا نام فاسمہ من شامخ علی، اس کا نام ایک بلند پایا علی کی جانب سے، علی ینشتق من العلی، اس کا نام علی ہے جس کو پروردگار نے اپنے نام سے نکال کے یہ نام رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد روایت بتاتی ہے کہ جس وقت مولائے کائنات آغوش ابو طالب میں آئے، خود خانہ کعبہ سے ایک سفید پرندہ اڑا اور وہ آیا جناب مولائے کائنات کے پاس، سینے کے اوپر لکھ دیا علی، کہ اس بچے کا نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو علی تو بلندی کا نام ہے، ہر شے میں بلندی، حتیٰ کہ پروردگار کہہ رہا میں نے اپنے نام سے اس نام کو نکالا ہے، تو اللہ کی ساری بلندی اس نام کے اندر ہے۔ لیکن جیسے ہی اس دنیا میں آئے، سب سے پہلا کام یہ کیا، سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اللہ کے حکم عام کی مخالفت کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم عام کی مخالفت کر دی۔ کیا حکم عام ہے؟ حکم عام یہ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آیا کرو۔ گھر میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ، گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے اس دروازے سے داخل ہو۔ یہ حکم الہی ہے، لیکن علی تو دروازے سے نہیں گئے، دروازے سے ہی نہیں گئے۔ یہ کیوں ایسا؟ کیوں غیر دروازے سے گئے؟ اس لیے گئے
کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے جیسے میرا اختیار ہر شے کے اوپر ہے ویسے علی کا اختیار بھی ہر شے کے اوپر ہے. جیسے گھر کا مالک اپنے گھر کے بارے میں اختیار رکھتا ہے، گھر کا مالک کہیں سے بھی آنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا. تو یہ تو میرے گھر کے مالک ہیں، جہاں سے بھی آنا چاہیں. لیکن اگر گئے بھی ہیں تب بھی قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی، چونکہ ایک نیا در بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. نیا در بنایا گیا تو داخل ہوئے. کیوں نیا در بنایا گیا؟ ہاں، اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد میرے گھر سے قریب ہو رہی ہیں اور جس جہت سے آ رہی ہیں، جس سمت سے جا رہی ہیں، اس سمت میں خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں پڑ رہا ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ پیچھے کی طرف، خانہ کعبہ پہ دروازہ بھی ہے، خانہ کعبہ میں دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ پیچھے کی طرف سے، جس سمت سے جا رہی ہیں اس سمت میں دروازہ نہیں ہے. خدا نے زحمت نہیں دینی چاہیے کہ گھوم کے ادھر سے جائیں، بلکہ وہیں پہ دروازہ بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سے گئی، کیوں گئی؟ نجات. پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا ظاہری گھر ہے، اس گھر کے اوپر علی کا اقتدار ہے. جدھر سے آئیں، جس طرح سے آئیں، پورا اختیار ان کو ہے. دیکھو تم بھی اپنے دل کو آمادہ رکھنا، اپنی جان کو آمادہ رکھنا، اپنے مال کو بھی آمادہ رکھنا. تمہاری جان بھی علی کے اختیار میں ہے، تمہارا مال بھی علی کے اختیار میں ہے، تمہاری ساری شے علی کے اختیار میں ہے. جیسے یہ کعبہ میرا گھر ہے مگر علی کے اختیار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کائنات کے ذرے ذرے پہ چاہے وہ ذرہ دکھائی دے یا دکھائی نہ دے، اس پر علی کا تصرف ہے. اب بغیر علی کی اجازت کے کوئی ذرہ ٹس مس نہیں ہو سکتا. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. اے محمد و آل محمد، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر نہیں ہل رہا تو آپ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہل رہا ہے. اگر کوئی ذرہ ہل رہا ہے تو آپ کی اجازت ہے، اس لیے ہل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے حکم دیا ہوا کو کہ ہمیں سیر کرائے. تو ہم سب جو اصحاب خاص تھے مولا کے سوار تھے. سوار کیا تھے؟ بس حکم تھا ہوا کو، اور ہوا ہم کو لے کے گئی. کہاں؟ کوہ قاف کی سیر کرانے. وہاں پہنچے تو ایک فرشتہ اس کوہ قاف کے اوپر موکل تھا. یہ پہاڑ ایک سبز زمرد کا پہاڑ ہے. وہاں پہ ایک فرشتہ تھا. فرشتے کی نظر جیسے ہی مولا کائنات پہ پڑی، اس نے کہا السلام علیک یا وصی رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کے وصی، آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد اس نے کہا میری ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ عرض تو بیان کرے گا یا میں پہلے سے بیان کر دوں؟ میں پہلے سے بیان کر دوں؟ اس نے کہا آپ بیان کیجئے، کیا ہے؟ فرمایا کہ تو مجھ سے اجازت لے کے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور زیارت کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہے.
تو اس نے کہا میں زیارت کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی، وہ چلا گیا. یہ سیر چل رہی ہے اور سلمان ہے، باقی اصحاب ہیں، سیر ہو رہی ہے. اور پھر ایک مرتبہ وہ فرشتہ واپس آیا. جب واپس آیا تو سلمان مولا کائنات سے نہایت تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، فرشتہ آپ کی اجازت کے بغیر زیارت رسول کے لیے نہیں گیا؟ کیا ہر چیز میں آپ کی اجازت ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا والذی رفع السماء بغیر عمد، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر دیا ہے. لو ان احدهم رام ان یزول من مکانہ ما یزول، اگر ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے ہلنا چاہے تو وہ ہل نہیں سکتا. ولو بقدر نفس واحد، ایک سانس لینے کی مقدار بھر اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہے تو ہٹ نہیں سکتا. حتی آذن لہ، یہاں تک کہ میں اجازت دوں تب جا کے فرشتہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ورنہ فرشتہ ہٹ نہیں سکتا. یہ ہے ولایت، یہ اختیارات پروردگار عالم نے دیے ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے تغاول کا حالو ابن الحسن، اسی طرح کی یہی صورتحال میرے بیٹے حسن کی بھی ہے، اور ان کے بعد حسین کی بھی ہے، اور حسین کے بعد 9 اماموں کی یہی بات ہے. جب تک فرشتوں کو اجازت نہیں دیں گے وہ اپنی جگہ سے کوئی کام کے لیے ہٹ نہیں سکتے. جب اجازت ملے گی تب وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے. کیوں شگافتہ؟ شاید اس وجہ سے شگافتہ ہوئی کہ اے علی کے چاہنے والوں، دیکھو یہ ظاہری گھر ہے اللہ کا، اس میں علی آتے ہیں تو دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ کا ایک باطنی اور حقیقی گھر ہے جو مومن کا دل ہے، اس کو بھی اس قابل بنائے رکھو کہ جب بھی جس طرح سے بھی علی آنا چاہے وہ آسانی سے آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ممکن ہے اس لیے شگافتہ ہوا ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے میرے بندوں، علی کی طہارت کو سمجھو، علی کی پاکیزگی کو سمجھو، علی کی عظمت کو سمجھو. آج جسے میں نے اپنے گھر میں اس طرح سے بلایا ہے کہ دیوار شگافتہ کرتی ہے، کل اگر میں حکم دے دوں کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے، تو پھر اس وقت تم اعتراض نہ کرنا، کیونکہ علی اتنے مقدس ہیں کہ جب بھی چاہیں جس حالت میں بھی چاہیں مسجد میں آ سکتے ہیں، عبادت خانے میں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ ہی کے نام پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام ہے، آپ کے نام پہ جی. اور بتایا تھا کہ علی کے لیے دروازہ نہیں بلکہ دیوار شگافتہ ہوئی تھی، اور دیوار سے علی گئے تھے. اور ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ جس کا گھر ہو وہ جیسے بھی چاہے جا سکتا ہے. اب مولا نے جو خطبے میں فرمایا ہے انا ابن مکہ و منا، امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم والصفا. آپ نے وہاں بھی یہی بات کہہ دی، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں
کہ مکہ جس کی ملکیت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو پورے صرف خانہ کعبہ نہیں پورے مکہ کا مالک ہے۔ ہاں، مکہ میرے تصرف میں ہونا چاہیے، اس پہ واقعی تصرف تو میرا تصرف ہے۔ اور معلوم ہے کیسا تصرف ہے؟ سنو، ایسا تصرف ہے کہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، کہ لوگ جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے، حجر اسود ہمارا بوسہ لینے آتا۔ ہاں، لولا مشیت اللہ ہے، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی کہ لوگ آئیں خانہ کعبہ کے پاس طواف کریں، حتیٰ سرکار دو عالم کو بھی آنا ہے طواف کرنا ہے، اگر یہ مشیت نہ ہوتی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو یہ خانہ کعبہ پرواز کر کے ان کے پاس آتا۔ ہاں عزیزو، فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منہا انا ابن زمزم والصفا، یہ امام اللہ اکبر اتنے اختیارات کا مالک ہے، لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے تو کوئی امتحانی منزل میں بھی ان کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا، ان کی بلندی کو نہیں پا سکتا۔ کیا عظمت ہے! ایسی ہی مسجد ہے، رسول کا دور ختم ہو گیا، کچھ دوسرے آ گئے، پہلا حاکم گزر گیا، دوسرا حاکم آیا، مسجد رسول ہے، مسجد میں مولائے کائنات شہر بانو جو کہ ایران کی شاہزادی ہے، فارس کی ہے، مسجد میں لے کے آئے اور حکم کر دیا کہ جو شاہزادی ہوتی ہیں یا بزرگان قوم کے گھرانے کی ہوتی ہیں ان کو کنیزی میں نہیں لیا جاتا، انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب کرے۔ مسجد میں لائی گئی، مولائے کائنات ہے، کیا مجال کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے، 400 کنیزیں چاروں طرف، مہاجرین و انصار کی عورتیں آ گئی ہیں۔ لما دخلت، جب مسجد میں داخل ہوئی، اضاء المسجد بنورہا، مسجد کی اپنی نورانیت تو ختم ہوئی، ان کی نورانیت بڑھ گئی بہت۔ اب مولائے کائنات نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دوسرا حاکم آ رہا ہے، وہ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد نظر ڈال رہا ہے کہ کون ہے وہ جس کے بارے میں علی نے یہ کہا ہے کہ بالکل وہ کنیزی میں نہیں لی جا سکتی۔ نظر ڈالنے لگا، دیکھنے لگا، ایک مرتبہ شہر بانو فرماتی ہے اوف بیروز بادہ ہرمز، ہرمز چنین روز گمان بر نبود کہ دختر کو چکرا نامحرمان نظر کنن۔ جب اس طرح سے کہا تو ایک مرتبہ اس دوسرے حاکم نے کہا کہ تشتمنی ہذہ العجمیہ، یہ عجمی مجھے برا بھلا کہے، یہ عجمی مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ امام نے فرمایا یہ برا بھلا نہیں کہہ رہی ہے، یہ فارسی میں بتا رہی ہے کہ اگرچہ ہم فارس کی شاہزادی کی بیٹی ہیں لیکن ہمارے یہاں محرم و نامحرم کا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہاں کیوں آ گیا؟ عزیزو، مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں میرے یہ بیٹے موجود ہیں، اختیار ہے، جن کا بھی انتخاب کر لو۔ عزیزو، شہر بانو وہ ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان ان کا نکاح پیغمبر نے پڑھا تھا۔ ہاں، یہ روایات میں پڑھا تھا، پیغمبر نے ان کا نکاح۔ اور اس کے بعد یہاں حذیفہ سے کہا خطبہ پڑھو، اور صیغہ نکاح عقد کے جو صیغے ہوتے ہیں مولا کائنات نے جاری کیے۔
اور ایک مرتبہ یہ خاتون شہربانو دیکھتی ہیں فرزندان مولائے کائنات کو، اور ایک مرتبہ حسین کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دیتی ہیں. سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ الحسین. کون سا سر ہے جو کبھی نو کے نیزہ پہ ہے، ان دنوں میں وہ سر کبھی گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جا رہا ہے، کبھی وہ سر خرمے کے درخت سے لٹکایا گیا، کبھی اس سر کو کھولی تنور میں لے جا کے رکھتا ہے، کبھی اس سر کو شیمر اپنے گھر میں لے جا کے ایک کپڑا دھونے والا برتن ہے اس کے اندر رکھ دیتا ہے یا اس کو ڈھانک دیتا ہے. کبھی یہ سر ابن زیاد کے دربار میں ہوتا ہے اور اس سے بے ادبی کرتا ہے، کبھی یہ سر یزید کے دربار میں ہوتا ہے. ہاں دادارو، ارے کربلا کی مصیبتیں بڑی مصیبتیں ہیں، کربلا کی سختیاں بڑی سختیاں ہیں، وہاں کے مصائب بہت زیادہ ہیں، قیامت تک بیان کیے جائیں ختم نہ ہو، اور اس کے بعد بھی کوئی واقعی مصائب نہیں بیان کر سکتا سوائے وقت کے امام کے، امام زمانہ کے. ہاں عزیزو، لیکن اس دور کے امام زمانہ سے پوچھا گیا اے امام زمانہ یہ بتائیں کربلا میں جو مصیبتیں پڑی تھی وہ زیادہ سخت تھیں یا جو شام میں مصیبتیں پڑی تھی؟ ہاں دادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام. ہاں دادارو، پھر وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں. اے میرے چاہنے والوں ذرا سن لو، کیوں شام کی مصیبتیں زیادہ سخت تھیں؟ شام کی مصیبتیں اس لیے زیادہ سخت تھیں کہ جب ہم شام میں وارد ہونے لگے تو شام کو سجایا گیا، وہاں کے بازاروں کو مزین کیا گیا، بازار سجے ہوئے ہیں اور تماشائی نکل آئے ہیں اب اہل بیت کا نظارہ کرنے کے لیے. اور ایک طرف سرحائے بریدہ ہے اور ایک طرف پھوپھیاں ہیں، نبی زادیاں ہیں، ایک طرف تماشائیوں کا ہجوم ہے، ایک طرف ڈھول بج رہے ہیں، ایک طرف تکبیروں کی آواز بلند ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے. اس عالم میں ایک نے آواز دی کہ یہ سر حسین ہے، یہ حسین تعارف کرا رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ یہ خارجی کا سر ہے. عزیزو، تکبیروں کی آواز گونج رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے جاؤ برأسک یا ابن بنت محمد، اے دختر رسول کے بیٹے، آپ کا سر لایا گیا، شام میں لایا گیا، مترملن بدمائہ ترمیلا. ارے سر ہے، خون سے آلودہ ہے. ہاں دادارو، ایک مرتبہ امام زین العابدین فرماتے ہیں تکبیر کی آواز بلند کرتے ہو، بِأَنْ قُتِلَتْ، یہ کہ بِأَنْ قَتَلَتْ، کس امت نے حسین کو قتل کر دیا ہے. ارے حسین کو قتل کرنے پہ تم تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہو اور تمہیں معلوم نہیں حسین کے قتل پہ تکبیر قتل ہو گئی، حسین کے قتل پہ تہلیل قتل ہو گئی. ہاں دادارو، مصائب بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں
یا لیت لم انظر فی دمشق، کاش میں دمشق میں اس نظارے کو نہ دیکھا ہوتا، کاش دربار یزید کا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا۔ ارے یہ دربار ایسا دربار تھا کہ ایک مرتبہ یزید ملعون میری پھوپھی سے کہتا ہے تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے کلام کرو، اور کیوں نہیں طوفان نوح آ گیا کہ ایک مرتبہ ان سب کو بہا لے جاتا۔ آزادارو، اسی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دربار میں، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اشارہ کر کے ام کلثوم کی طرف، اے یزید حبلی حاضر جاریہ، ارے مجھے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ اشارہ کرتا ہے جناب ام کلثوم کی طرف۔ آزادارو، کیسے کیسے مصائب۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے یا لک الرجال، اے ملعون، کبھی اولاد انبیاء، کبھی اولاد انبیاء کے ساتھ اس طرح کی فکر نہ کرنا، اس طرح کی بات نہ سوچنا۔ آزادارو، ارے یہ وہ مرحلہ تھا، اس مرحلے کو، اور وہ شام کا بازار، اور وہاں پہ تماشائیوں کا مجمع، اور جب قصر کے قریب یہ لوگ موجود تھے، ایک بوڑھی عورت نے، قصر پہ 5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی عورت تھی ان میں سے، کتنی بدتربیت یافتہ تھی، کتنی ملعونہ تھی یہ عورت۔ حقدت حجرن فضربت بحالا وجرکے، ایک پتھر اٹھایا، قصر کے اوپر سے حسین کے چہرے پہ مارا۔ آزادارو، ارے ایسا ہی عالم تھا جس میں امام نے فرمایا اقعدوا ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نذیر۔ ارے مجھے شام میں ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ کے، پیروں میں بیڑی، عزیزوں ایک مرتبہ گلے میں غاردار توق پہنا کر بازار میں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام کو اپنے بازار میں بیچنے کے لیے لاتا ہے، تو ایک مرتبہ مالک غلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو جب بھی کوئی غلام کے پاس سے گزرتا ہے تو چونکہ وہ غلام ہے، وہ خود غلام ہے، آقا بھی موجود نہیں، تو جو گزرتا ہے کوئی تماچا مار کے گزر جاتا ہے، جو گزرتا ہے کوئی کپڑا کھینچ لیتا ہے، جو گزرتا ہے کوئی پیر سے مار دیتا ہے، کوئی گزرتا ہے دھکا دے دیتا ہے، کوئی گزرتا ہے تھوک کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ عزیزوں پر